شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، حقا کے بنا لا الہ است حسین، شہادت امام حسین۔ یزیدی قوتیں آج بھی طاقتور ہیں جن کے سامنے ڈٹ جانا یہ اہل بیت سے محبت کا اصل تقاضا ہے۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھی، فلسفہ شہادت حسین بیان کرنے کا آج جو موقع آپ لوگوں نے مجھے دیا، اسے اس حدیث کے مفہوم سے شروع کرنا چاہوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا، جس نے ان دونوں امام حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی حضور کو مل چکی تھی کہ آپ کے فرزند حسین زمین تخت میں شہید کیے جائیں گے، اور یہ اس مقتل کی خاک ہے جہاں وہ شہید کیے جائیں گے۔ کف کوفہ کے قریب ایک مقام ہے جسے کربلا کہتے ہیں۔ اس طرح سب کو معلوم ہو گیا کہ آپ کا مشہد کربلا ہے۔ یزید بہت تنخو، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بیادب، گستاخ اور بے دین تھا۔ اس نے تخت پر بیٹھے ہی اطرافی ممالک میں اپنی بیعت کے لیے مکتوب روانہ کیا۔ مدینہ منورہ کا عامل جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے بیعت سے انکار کر دیا، اور اسی روز ہی آپ کو مدینے سے مکہ منتقل ہونا پڑا۔ یہ واقعہ 4 شعبان 60 ہجری کا ہے۔ مدینہ منورہ سے ہجرت کرنا آپ کے لیے نہایت غم و اندوہ کا باعث ہے۔ حضرت امام علیہ مقام نے 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو اپنے اہل بیت موالے خدام کل بہترین نفوذ کے ہمراہ عراق کا سفر اختیار کیا۔ آپ راستے میں تھے کہ کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، تو آپ نے واپسی کے ارادہ ترک کرتے ہوئے سفر جاری رکھا، اور جب کوفہ 2 منزل رہ گیا تو یہاں ہر 1000 مسلح افواج کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ظہر کے بعد آپ نے اذان کا حکم دیا۔ نماز کے بعد اب دستہ حر کے سامنے تشریف لے گئے اور فرمایا، اے لوگو، میں یہاں خود نہیں آیا بلکہ میرے پاس تمہارے قاصد اور خطوط پہنچے کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آئے، ممکن ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ ہمیں راہ ہدایت پر لگا دے۔ لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کے پیچھے تو خون ہے شبیر کا۔ لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا، سر کٹ گیا شبیر کا۔ 7 محرم، فرات کا بے حساب پانی ان سیاح باطنوں نے خاندان رسالت پر بند کر دیا۔ بھوکو پیاس سب تاپو نہ تواں ہو گئے، 3 دن گزر گئے مگر مصائب کا ہجوم کی عظمت کو متزلزل نہ کر سکا۔ 10 محرم تک یہی حجت رہی کہ امام بیعت کر لیں گے، مگر آپ نے اپنا خون بہانا سر قرآن منظور کر لیا، مگر اسلام کی عظمت میں کوئی فرق ہے یہ آپ کو برداشت نہ تھا۔ اقبال کہتا ہے، عجیب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کاٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ تمام سامعین، امام حسین نے حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے کس طرح فخر و فجور کا مقابلہ کیا، اور آنے والی نسلوں کے لیے عزم و ہمت کی بے نظیر مثال قائم کر دیں۔ ہمیں چاہیے کہ امام کی پیروی کرتے ہوئے حق و صداقت کے پرچم کو بلند کریں، اور عزم و ہمت کی بے نظیر مثال قائم جس طرح انہوں نے کی اس طرح کریں۔ نام حسین حشر تک آباد رہے گا، برباد تھا یزید وہ برباد رہے گا۔ حسین تیرے خون کے ہر ایک قطرے سے گلشن میرے ایمان کا آباد رہے گا۔